السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے جا رہے ہیں بیلجیم کی نور کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ بیلجیم کی نور، ان کا نام نور کیسے پڑا اور پہلے ان کی کیا کہانی تھی، وہ کچھ اس طرح ہے۔ جورگٹ لوپال بیلجیم کی معمر خاتون ہیں۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی، یعنی یہ اولاد کی محتاج ہوئیں، تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ بڈھی سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اسے پیر خانے یعنی اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے۔ جورگٹ لوپال کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم ہے۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ السید محمد مداح خود بھی مسلم روایات کے امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے بہت شاندار ہے۔ محمد مداح کی والدہ بھی بوڑھی اور جورگٹ لوپال کی ہم عمر ہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جورگٹ لوپال کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ مداح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار۔ کوئی باہر سے آتا تو پہلے اسے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہیں۔ اس طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ جب اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھ کر نور اسلام سے منور ہو گئی۔ اب یہ جورگٹ لوپال نہیں، نور کہلاتی ہیں۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی سب سے معمر خاتون ہیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہیں۔ تو کس قدر یہ شاندار کہانی ہے اور اس میں بچوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں تاکہ آئندہ ان کی نسلیں بھی ان سے بہترین سلوک کریں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی کہانی اچھی لگے ہوگی۔ بہت شکریہ، چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔